ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ وجزاء سیئة سیئة مثلها، ترجمہ کنز العرفان، اور برائی کا بدلہ اس کے برابر برائی ہے۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ پر ہے۔ انہ لا يحب الظالمین، بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ تفسیر صراط الجنان، اس کا معنی یہ ہے کہ بدلہ جرم کے برابر ہونا چاہیے اور اس میں زیادتی نہ ہو۔ فمن عفا، تو جس نے معاف کیا، یعنی جس نے ظالم کو معاف کر دیا اور معافی کے ذریعے اپنے اور ظالم کے مابین معاملے کی اصلاح کی، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو ظلم کی ابتدا کرتے ہیں یا بدلہ لینے میں حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ برائی کے برابر بدلہ لینا اگرچہ جائز ہے، لیکن بدلہ نہ لینا اور معاف کر دینا افضل ہے۔ ترغیب کے لیے یہاں ظالم کو معاف کر دینے کے دو فضائل ملاحظہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن عرش کے درمیانی حصے سے ایک منادی اعلان کرے گا، اے لوگوں سنو، جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے اسے چاہیے کہ وہ کھڑا ہو جائے۔ تو اس شخص کے علاوہ اور کوئی کھڑا نہ ہوگا جس نے دنیا میں اپنے بھائی کا جرم معاف کیا تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے اسے معاف کر دیا کرے، جو اسے محروم کرے اسے عطا کیا کرے، اور جو اس سے تعلق توڑے تو اس کے ساتھ صلح رحمی کیا کرے۔ یاد رہے کہ ظالم سے بدلہ لینا ایک فطرتی تقاضا ہے اور شریعت نے اس کی اجازت بھی دی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی نے تھپڑ مارا تو اسے 2 تھپڑ مارے جائیں، کسی نے سر پھاڑا تو اس کے سر کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کو بھی ادھیڑ کر رکھ دیا جائے، کسی نے بازو توڑا تو اس کے بازو کو جسم سے ہی اتار دیا جائے، کسی نے ٹانگ توڑی تو اس کی ٹانگ ہی کاٹ دی جائے، کسی نے قتل کر دیا تو اس کے پورے خاندان کو ہی موت کی نیند سلا دیا جائے، بلکہ جتنا اس پر ظلم ہوا اتنا ہی بدلہ لینے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ بدلہ ہرگز نہیں لے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور ہم نے تورات میں ان پر لازم کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت کا قصاص لیا جائے گا، اور تمام زخموں کا قصاص ہوگا۔ پھر جو دل کی خوشی سے خود کو قصاص کے لیے پیش کر دے تو یہ اس کا کفارہ بن جائے گا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس آیت میں اگرچہ یہودیوں پر قصاص کے احکام بیان ہوئے، لیکن چونکہ ہمیں ان کے ترک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، اس لیے ہم پر بھی یہی احکام لازم ہے۔ لہذا بدلہ لینے میں اس کی حد سے ہرگز تجاوز نہ کیا جائے، بلکہ کوشش یہی کی جائے کہ جس نے ظلم کیا اسے معاف کر دیا جائے، تاکہ آخرت میں کثیر اجر و ثواب حاصل ہو۔ نیز جہاں بدلہ لینا بھی ہے وہاں بھی حاکم وقت کے ذریعے لیا جائے، نہ یہ کہ خود ہی قاضی بن گئے اور خود ہی جلاد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔